حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو جنگ مؤتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار کو جنگ مؤتہ میں امیر بنایا. کہا کہ اگر جعفر طیار، اور ایک پیشن گوئی کر دی تھی کہ اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو پھر امارت سنبھالیں گے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اگر زید ابن حارثہ بھی شہید ہو جائیں تو امارت سنبھالیں گے کون؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور تھوڑا سا شور ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ پیچھے تھے. تو جیسے نبی پاک نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ بیٹھ گئے. وہ تھوڑی سی صفیں درست کرنے کے لیے یا صفیں مکمل کرنے کے لیے کچھ آگے آ کے بھی بیٹھ سکتے تھے نا، شرعی طور پہ تو جائز تھا، مگر جیسے ہی نبی پاک نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ جس جگہ کھڑے ہوئے تھے وہیں بیٹھ گئے. نبی پاک نے مسکرا کے کہا رحم اللہ ابن رواحہ، اللہ ابن رواحہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ وہی ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی نماز کی پابندی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت معجم الطبرانی میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہ وہ نماز کے اتنے پابند ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک ایک سفر میں تھے، گرمی کا سفر تھا، شدت حرارت تھی، اور کوئی ایک شخص بھی لشکر میں روزہ اس کا نہیں تھا سوائے دو لوگوں کے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ شاعر ہیں جو جنگجو بھی تھے اور شاعر بھی تھے. اسلام میں 3 شعراء گزرے ہیں بڑے. 2 شعراء ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی، کبھی کوئی تلوار نہیں اٹھائی. عبداللہ ابن رواحہ ایک ایسے جنگجو ہیں جو شاعر بھی تھے اور جنگجو بھی تھے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. اور جنگ خندق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑا مار کے پتھر اور پہاڑ توڑ رہے تھے، تو جو بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں آپ سب کو پتہ ہوں گے، لولا اللہ ما اهتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا، یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہی اشعار ہیں. اتنا بڑا ان کا مقام، اتنا بڑا ان کا مقام کہ نبی پاک ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں. قرآن کی 2 آیتیں نازل ہوئیں، اس میں انہوں نے اپنا احتساب کیا. ایک آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. رونے لگے. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جہنم کی طرف نہ لایا جائے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ زارو قطار رونے لگے کہ یا اللہ میں بھی جہنم کی طرف لایا جاؤں گا. بے چین رہے کہ کیا میں بھی جہنم کی طرف لایا جاؤں گا. تو اللہ نے پھر اس کے آگے ایک اور آیت نازل کی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. پھر ایک اور آیت آتی ہے آگے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ہم ان کو جہنم سے بچا لیں گے اور وہ صراط مستقیم سے گزر جائیں گے اور اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. جب نبی پاک کے لیے اشعار پڑھنے لگے، ایک اور آیت سورہ شعراء کی نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. پھر کیفیت میں آ گئے کہ ہے شاعروں کی اتباع گمراہ لوگ کریں گے، میں بھی تو نبی کا شاعر ہوں، کیا میری بھی اتباع گمراہ لوگ کریں گے؟ پھر اپنے احتساب میں زارو قطار رونا شروع ہو گئے. ارے وہ صحابی جن کے لیے اتنی دعائیں نبی پاک نے کی، جن کی فرما برداری، جن کی اطاعت کی تصدیق نبی پاک کر رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں اور میری اتباع گمراہ لوگ نہ کریں. تو اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور آیت نازل کی الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. یہاں تک تو ان کی کیفیت عجیب تھی، مگر جب اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں شعراء کی اتباع گمراہ لوگ کریں گے
سوائے ان کے جو کہ مکمل اللہ پہ ایمان رکھیں اور جو کہ نیک عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔